8 सितंबर 2025 صبح کی عبادت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خدا یسوع مسیح ناصری کے عظیم نام سے آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ شکر گزاری اس کی جو ہر روز ہمیں اٹھاتا ہے، ہر روز ہمیں برکت دیتا ہے، ہر روز ہماری سانسوں کو بڑھاتا ہے، اور اس کے وسیلے سے ہی ہم زندوں کی زمین پر ہیں۔ اگر وہ نہ ہمیں زندہ رکھے، وہ نہ ہمیں برکت دے، وہ نہ ہمیں سانس دے، وہ نہ ہماری حدوں کو بڑھائے، ہمارے دلوں کو بڑھائے، تو ہم ایک لمحہ بھی عزیز و ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیزو، کل شام کی برکت آپ تک پہنچی تھی، آپ میں سے کسی نے سنی ہو تو تھوڑا سا بیان کریں۔ کل کی جو شام کی برکت تھی اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ کیا ہم نے کل سیکھا تھا؟ کل کی جو برکت، آپ میں سے کوئی بھی اگر کسی نے وہ کلام سنا ہو، بعد میں بھی سن سکتے ہیں آپ فیس بک پر، یوٹیوب پر۔ تو اس برکت کا عنوان کیا تھا؟ اس برکت کا عنوان تھا عزیزو مہنگائی۔ مہنگائی، وہ جو دوسرا سلاطین 6 باب میں سے خداوند کے روح نے سکھایا تھا۔ عزیزو، پوری دنیا کے اندر امیر غریب سب شور ڈالتے ہیں مہنگائی 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 اور مہنگائی۔ اور ہم نے کلام پاک میں سے جب تیسری مہر کھولی گئی تھی تو اس وقت ایک کالا گھوڑا نکلا تھا جس کا ہاتھ میں ایک ترازو تھا، اور ترازو آپ کو پتہ ہی ہے تو تولا جاتا ہے، دکاندار تول کر سودا دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے کلام پاک میں سے دیکھا تھا کہ یہ کلام پاک کے مطابق جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ پوری بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن مومنانو کنک نال رجاؤندا خدا تے چٹان وچوں شہد بھی کھلاؤندا ضرور۔ میں بچہ سا ہن بڈھا ہاں پر نسل صادق دی نہ کدی ویکھی ہے لاچار تے ٹکر مانگ دی وی۔ پاکستان، عزیز پاکستان میں بلکہ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسیحی مانگتے نہیں ہیں، مسیحی محنت کر لیتے ہیں، مسیحی گندی نالیاں صاف کر لیتے ہیں، دوسروں کے گھروں کا کوڑا اٹھا لیتے ہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں۔ ہالیلویا۔ تو ہم نے مانگنا ہے تو اپنے شاگردوں کو تو پہلے ہی خدا نے منع کر دیا ہے کہ تم نے فکر نہیں کرنی، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں پر رہنا ہے، ہر چیز کی فکر انہوں نے کی ہوئی ہے۔ یہ تو انہوں نے کہا غیر قوموں کا کام ہے، غیر قومیں روٹی کی تلاش میں رہتی ہیں، دوسری چیزوں کی تلاش۔ لیکن ایک مسیحی جو ہے، واقعی اگر مسیحی ہے، اب مسیحی بھی تو عزیزو اب 3 قسموں کے مسیحی ہیں۔ جب 3 قسم کی کلیسیاں ہیں تو پھر 3 قسم کے مسیحی بھی ہیں۔ 3 قسم کی کلیسیاں ہیں عزیزو بائبل مقدس میں۔ عزیزو، کیا ان کلیسیوں کے نام آپ کو پتہ ہے؟ 3 کلیسیوں کے نام کسی کو پتہ ہے جو بائبل میں ہے؟ گرم، نیم گرم، سرد۔ ہالیلویا، ہالیلویا۔ اس میں عزیزو دیکھیں، کسی بھی جو ہمارے ارد گرد کلیسیاں ہیں ان کے نام تو نہیں ہے نا، کیونکہ ہم پروٹیسٹنٹ ہیں، ہم کیتھولک ہیں، ہم چرچ آف پاکستان ہیں، ہم آرتھوڈکس ہیں، ہم سلویشن آرمی ہیں، ہم پتہ نہیں کتنے قسموں میں بٹ چکے ہیں۔ لیکن یہ بھی عزیزو کوئی غلط نہیں ہے، کوئی غلط نہیں۔ اگر ہماری جو ببلیکل ٹیچنگ ہے، اگر ہم جو بائبل کی جو باتیں ہیں وہ ہماری زندگی میں ہم ان کو لیے ہوئے ہیں، جو تینوں کتب مقدسہ کے اندر ہیں، یعنی کیتھولک ترجمہ، پروٹیسٹنٹ ترجمہ اور آرتھوڈکس ترجمہ، جی تینوں کے اندر جو طریقہ کار لکھا اس کے مطابق میں اور آپ ہیں، تو پھر عزیزو ہمیں ایک ہی کلیسیا بن کر رہنا ہے، اور اس کا نام ہے سرگرم کلیسیا۔ اس کا نام ہے سرگرم کلیسیا۔
آج کا ٹاپک ہوگا ہاٹ چرچ. آج کا ٹاپک ہے ہاٹ چرچ، آج صبح کا جنم. تو اس کے لیے آئیں میرے ساتھ، آپ دیکھ سکتے ہیں مکاشفہ، اور اس کا 3 باب ہے، اور اس کی 14ویں آیت سے میں چند آیات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. سنیے آج روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. ہیلیلویا. Hello. ہالیلویا. Hello. Praise the Lord. گڈ مارننگ. Praise the Lord. گڈ مارننگ سر. گڈ مارننگ سر. Good morning. سر اس وقت کلام کی برکت ہو رہی ہے. سر کلام کی برکت ہو رہی ہے. اگر آپ تو تاکہ وہ کنٹینیوٹی رہے، آپ کو سلام عرض کرتے ہیں. بھائی یہ ہمارے بھائی ایونجلسٹ پاسٹر ایونجلسٹ اقبال صادق صاحب ہیں لاہور سے. عزیزو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو عزیزو آج کا ٹاپک ہے سرگرم کلیسیا، ہاٹ چرچ. اس کے لیے یوحنا عارف کا مکاشفہ، جو یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، جو اس نے اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا ہے. ہیلیلویا. یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، مقدس یوحنا کا کوئی مکاشفہ ہے. ہم میں سے کسی بھی خادم کا اپنا مکاشفہ نہیں ہوتا. یہ روح القدس ہمیں سکھاتا ہے، اور اسی کو لے کر کے ہم، اور اس کی تصدیق بائبل مقدس کرتی ہے. ہالیلویا. بائبل مقدس اس کلام کی جو لکھے ہوا ہے اس کے اندر سے اس کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ ہماری نہ تو کوئی اپنی بائبل ہونی چاہیے، اور نہ ہم کچھ ایسی منادی ہمیں کرنی چاہیے جس کا ذکر بائبل مقدس کے اندر نہ ہو. تو جی عزیزو، میں اس کلام پاک کو پڑھنے والا ہوں، آپ سنیے. اور خصوصی طور پر یہاں پر لکھا ہے 14ویں آیت میں، مکاشفہ 3 باب ہے، اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا باپ کی خلقت کا مبدأ ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا. پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے، تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے. میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں. پر سرگرم ہو اور توبہ کر، دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اور وہ میرے ساتھ. جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جہاں پر عزیزو 2 اور 3 چیپٹر جب مکاشفہ کی اسٹڈی کی جاتی ہے تو اس میں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے. 7 کلیسیاؤں، اور ان کی خوبیوں کو بھی بیان کیا گیا ہے، ان کی کمزوریوں کو بھی بیان کیا گیا ہے. اور ہر کلیسیا کو جب ایک لیٹر لکھا گیا ہے ایک کلیسیا کو، تو آخر میں لکھا ہوا ہے جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. یعنی ایک کلیسیا کو جو دی گئی ہدایات ہیں، انسٹرکشن ہیں، وہ سب کے لیے ہیں. 7 ہی دفعہ لکھا ہے جو غالب آئے، جو غالب آئے، غالب آئے، اور 7 دفعہ لکھا جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. عزیزو جسمانی کان تو ہمارے پاس ہیں، سب کے پاس، لیکن ایک ایسا کان ہے جو حقیقی سچائی کی تعلیم کو اپنی زندگی میں لیتا ہے. حقیقی سچائی کی تعلیم کو اپنی زندگی میں لیتا ہے. ہالیلویا. اب عزیزو یہاں پر غلبہ کی زندگی اور سرگرم کلیسیا،
ان دونوں پر ہم غور کریں گے، کیونکہ کوئی بھی کلیسیا جو ہے اپنے آپ کو دوسری سے کم تر نہیں سمجھتی۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا ببلیکل جو میتھڈ ہے وہ کلام کے مطابق میں چل رہا ہوں۔ تو عزیزو، یہ سب کچھ اگر ایسا ہی تھا تو کلیسیاؤں کے اندر ایک تو یہ جو کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، گروپنگ کی گئی ہے، ڈیوائیڈ کیا گیا ان کو، تو یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مقدس عزیز و پطرس کے ساتھ جب یسوع سے انٹریکشن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ متی رسول کے انجیل اس کا 16واں چیپٹر، اس میں لکھا ہوا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو، میں کون ہوں، میں کیا ہوں؟ تو مقدس پطرس کا جواب یہ ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات ہے پطرس تو نے نہیں کی، میرے روح نے، میرے آسمانی باپ نے، اس کے روح نے تیرے اندر یہ ڈالی ہے۔ ہیلیلویا۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے۔ تو پطرس، عزیزو، لفظوں کے عزیزو دیکھیے، جو کیتھولک ترجمہ ہے اس کے اندر کچھ اور ترجمہ ہے، لیکن جو پروٹیسٹنٹ ترجمہ ہے اور آرتھوڈکس، اس کو بھی ذرا غور کیجیے، اس میں لکھا ہے تو پطرس ہے، میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا جس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہ ہوں گا۔ میں بناؤں گا اس پتھر پر اپنی طرف، یسوع راجہ کونے کے سرے کا پتھر ہے، جس پتھر کو ہماروں نے رد کر دیا وہی کونے، وہ یسوع مسیح عزیزو۔ اور کلیسیا کے لیے خون انہوں نے دیا ہے، مقدس پطرس نے خون نہیں دیا ہے، نہ کسی اور رسول نے، نہ پالوس نے، نہ کسی اور نے، نہ کسی اور نے۔ یسوع مسیح نے خون دے کر کے عزیزو ایک ایسی جلالی آسمانی کلیسیا پلوٹوں کی عام جماعت بنائی ہے جس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آ۔ عالم ارواح، the gates of hell shall never prevail upon the church۔ جہنم کے دروازے کلیسیا کے لیے بند ہیں، لیکن مکاشفہ کے اندر تو کھلے ہیں۔ بلکہ اتھا گڑھے کا بھی ذکر ہے، اتھا گڑھا، باٹم لیس پٹ عزیزو، جس کا ذکر آپ مکاشفہ 9 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس اتھا گڑھے کا فرشتہ ہے، یعنی موت کا بادشاہ ہے، ایپلیون اور ابدون ہے، جس کا مطلب بھی اس گڑھے کا مطلب ہے ڈسٹرائر، تباہ کرنے والا، برباد کرنے والا۔ اور 2 فرشتوں کے نام لکھ کر کے یونانی میں اور عبرانی میں ایک ہی وہ موت کا فرشتہ اور بادشاہ بھی ہے۔ وہ کیوں لکھا گیا ہے؟ کیوں یہ تھا گڑھا؟ اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم سب سرگرم نہیں ہیں۔ اور اس کے لیے ہم دیکھنا کیا ہے، کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں سرگرم ہوں؟ مقدس یوحنا کو، مقدس یوحنا رسول کی انجیل، مقدس یوحنا کی انجیل پڑھیں، مقدس یوحنا کے 3 خط پڑھیں، اور جب تیسرے خط پر، پہلا یوحنا کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 9 آیت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں پر کلام پاک میں لکھا ہوا عزیزو، کلام پاک میں لکھا ہوا ہے، کلام پاک یہ فرماتا ہے، تینوں کتب مقدسہ یہ فرماتی ہیں عزیزو۔ ہالیلویا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جو پاک روح ہے، جو سیڈ ہے، تخم ہے، وہ کلام جو ہے، جو اس کے اندر ہے۔ کلام کیسے آتا ہے عزیزو؟ کلام روح القدس کے وسیلے سے ملتا ہے۔ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہوا۔ ہیلیلویا۔ اور نہ صرف فضل اور سچائی، بلکہ عزیزو ہمارے اندر روح القدس کے ساتھ جو اسپرٹس ہیں، مسیح کی 7 آنکھیں ہیں، وہ ہمارے اندر آتی ہیں، جس کے وسیلے سے ہمارے پاس حکمت کا کلام، ہیلیلویا، اسپرٹ آف نالج، اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ، ہیلیلویا، سمجھنے کی روح آتی ہے، کاؤنسلنگ کی روح آتی ہے، جس کا ذکر آپ عزیزو یسایہ چیپٹر 11 میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور مکاشفہ میں ان کی وہ 7 آنکھیں ہیں عزیزو، یہ 7 روحیں ہیں، جس کے وسیلے سے خدا ہم کا پاک روح مکاشفہ دیتا ہے، جس کے وسیلے سے ہمیں پاک رکھتا ہے، ہمیں پاک رکھتا ہے۔ ہیلیلویا۔ روح القدس کے وسیلے سے ہم دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے، اور روح القدس کے وسیلے سے دھل گئے، پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے ہیں۔ ہیلیلویا۔
روح القدس کے مسح میں ہم چلیں گے تو ایسا ممکن ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ پاک روح کا تخم اسے گناہ کرنے ہی نہیں دیتا۔ اسی سے تم خدا کے فرزندوں میں، خدا کے بیٹوں میں، خدا کی اولاد میں، خدا باپ یسوع مسیح کی اولاد اس کے بچوں میں اور ابلیس کے بچوں میں، ابلیس کے فرزندوں میں ڈفرنس نکالو گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور روح القدس ہے وہ طاقت ہے جس کے لیے شاگردوں کو کہا گیا تھا ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ ہاللیلویا۔ عزیز و شاگرد مسیح کے 12 شاگرد ہیں عزیزو، اور وہ عزیز انہوں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی اس ٹیچنگ کو جو وہ آتا تھا اور کہتا تھا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، گناہوں سے توبہ کرواتا اور پھر گناہوں کی معافی کے لیے ان کو یردن میں پانی کا بپتسمہ دیتا تھا۔ آپ متی رسول کے انجیل اس کا 3 باب کی سٹڈی کر لیجئے، آپ مرکز رسول کے انجیل اس کے 1 باب کی سٹڈی کر لیجئے، اور لوکا رسول کے انجیل اس کا 3 باب اس کی 3 آیت کی سٹڈی کر لیجئے، آپ یسایا نبی کا صحیفہ اس کے 40 باب کی سٹڈی کر لیجئے۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے بعد یسوع مسیح جب آئے تو انہوں نے کہا روح لو، وہ کہے میں جاتا ہوں اور جاؤں گا آسمان پر تو اپنا روح زمین پر بھیج دوں گا جو تمہیں سکھائے گا۔ زندہ کرنے والی روح ہے۔ اگر ہم روحانی نہیں ہیں، روح کے مسح میں نہیں ہیں، روح القدس کے وسیلہ سے نہیں ہیں تو عزیزو تو پھر ہم مردہ ہیں۔ ہم کھاتے پیتے ضرور ہیں، ہم چلتے پھرتے ضرور ہیں، بیاہ شادیاں ہو رہی ہیں جس طرح عزیزو نوح کے زمانے میں بھی ہوا۔ لوگ کھاتے پیتے تھے، بیاہ شادیاں کر رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے، ہل چلا رہے تھے، کھیت خرید رہے تھے، بزنس کر رہے تھے، ملکوں میں جا رہے تھے، لیکن ابن آدم آ جائے گا، ابن آدم آ جائے گا، ابن آدم آ جائے گا۔ ہاللیلویا۔ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ آئیے یہ سرگرم کلیسیا آسمان پر جائے گی عزیزو، کیونکہ روح القدس ان کے دیکھتے دیکھتے ان کو اٹھا کر آسمان پر لے گیا۔ یہ وہ ڈیمونسٹریشن تھی جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو دکھائی کہ وہاں پر 2 گلیلی مرد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے گلیلی مردو تم کیوں پریشان ہو؟ 2 شخص سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جس یسوع کو جو آسمان پر جاتا دیکھ رہے ہو اسی طرح واپس بھی آئے گا اپنی دلہن کو لینے کے لیے۔ بس عزیز مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم روح کے مسح میں ہیں، کہ ہم آف دا ہولی اسپرٹ، کہ ہم بائی دا ہولی اسپرٹ، کہ ہم فار دا ہولی اسپرٹ چل رہے ہیں یا نہیں، کیسے چل رہے ہیں، کیسے زندگی ہے۔ بس غور سے دیکھو، غور سے دیکھو کہ کیسے چلتے ہو، داناؤں کی طرح یا نادانوں کی طرح۔ بائبل مقدس کا دانا وہ ہے جو کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے، وہ اپنا گھر اس چٹان پر بناتا ہے جس پر عزیزو جکڑ آئیں گے، جس پر مصیبتیں آئیں گی، جس پر مشکل آئیں گی، جس کے حالات کٹھن ہو سکتے ہیں، لیکن عزیزو اس کا گھر چٹان پر ہے، وہ گھر کبھی ڈھہ نہیں سکتا، اس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کو دنیا کا کوئی اسلحہ برباد نہیں کر، کوئی ایسا ہتھیار بنا ہی نہیں ہے جو ایک ایماندار کو، راست باز کو، جو روح کی رہنمائی میں رہتا ہے، روح کا پانی پیتا ہے، روح کے وسیلے سے جیتا ہے، روح القدس اس کا اٹھنا، روح القدس اس کا بچھونا، روح القدس کے بسا کے اندر اس کے اندر ملبوس رہنا ہے، اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، کوئی ہتھیار تیرے اوپر نہیں چل سکتا۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کے نام سے پاک مسح میں آگے بڑھے، پاک مسح میں آگے بڑھے۔ جو غالب آئے اس کو میں اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ وہ میرے ساتھ مل کر کھانا کھائے گا۔ ہاللیلویا، بیٹھے گا۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں کہ ہمارا خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ سرگرم کلیسیا بن کر زمین پر اس کا ایسا جلال ظاہر کریں جیسا اس نے کیا تھا۔ مسیح پر الزام لگایا گیا، انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی مجھ پر الزام ثابت نہیں کر سکتا۔ الزام تو بڑی آسانی سے ہم کسی پر بھی لگا سکتے ہیں، کسی پر بھی لگا سکتے ہیں، تو لیکن اس کو ثابت کرنا یہ ہے عزیزو، ان کا کوئی نہیں ثابت کر سکتا۔ کاش میری اور آپ کی زندگی میرے اور آپ کے مسیحا کی طرح ہو۔ وہ مسیح، وہ روح ہے، وہ روح ہے، وہ روح ہے، وہ روح ہے۔ اور رومی کو نپوس کر کا وقت اس کے 8 معاملے کا جس میں مسیح کا روح ہے وہ راست بازی کے سبب سے زندہ ہے، وہ گناہ کی طرف سے مردہ ہے۔ جس میں مسیح کا روح ہے، جس میں یسوع کا روح ہے، یسوع اور مسیح ایک ہی بات عزیزو، کوئی 2 علیحدہ نہیں ہے۔
याद रखें मत्ती रसूल के इंजील उसका पहला चैप्टर उसके 18वीं आयत को पढ़कर देख लीजिए। ठीक है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई। यीशु जो मसीह कहलाता है उसको भी कहेंगे, और मसीह वो एक ही है, और कोई दूसरा नहीं है, एक ही है। जिस तरह मैं और बाप एक है, जिस तरह मैं और बाप एक है, जिस तरह मैं और बाप है तुम एक हो, वह बाप मेरे अंदर रहता है और बाप मैं उसके अंदर रहता हूँ। अजीजों, ये सारा कलाम आप तक पहुंचा हुआ है। और शुक्रगुजारी रूह कुदस के लिए जो हर रोज भी हमें काट छांट करता है, हमें रूहानी रोटी देता है, हमें सिखाता है और हमें बरकत देता है। तो अजीजों, हमने सीखा है कि जो सरगर्म कलीसिया है वो कैसे बनी है। हालेलुया, पानी और रूह कुदस और पानी, ये अजीजों इसकी फॉर्मेशन। और फिर इसी मसक के अंदर रहते रहते अजीज गलबा की जिंदगी बसर करते हैं। इसके लिए पहले यूहन्ना का खत और उसका अजीजों 5वां बाब और उसकी 4थी आयत का मुताला कीजिए। वहां पर लिखा है इनके कि जो नए सिरे से पैदा हुआ है वो गालिब आता है। गालिब आता किस पर? आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी पर। आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। ये पहला यूहन्ना का खत उसका 2रा बाब और उसकी 16, 17, 18 आयत में पढ़ सकते हैं अजीजों। आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, ये गुनाहों की तरफ लेकर जाते हैं। इसलिए गुनाह पर रूह कुदस के वसीले से हमारे पास गलबा है। हाल और रूह कुदस हमें जोर देता है। और फिर पहला यूहन्ना का खत उसका 5 बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़िए। वहां पर लिखा है जो नए सिरे से पैदा हुआ है वो गालिब है। किस पर? वो गुनाह नहीं करता, वो गुनाह नहीं करता। ये कलाम कहता है अजीजों, वो गुनाह नहीं करता है क्योंकि खुदा बाप यीशु मसीह खुद उस शरीर से उसकी हिफाजत करता है। खुद रूह कुदस मेरी आंखों को रोकता, मेरी जुबान को रोकता, मेरे दिल को रोकता, मेरे पाँव को रोकता, मेरे हर एक्शन को रोक कर अपने कंट्रोल में कर लेता। आइए पाक के कंट्रोल में चलिए, कर तो देखिए। कलाम सच्चा है, मैं और आप कमजोर हैं, लेकिन कलाम सच्चा है, कलाम सच्चा है, कलाम सच्चा है। आज की रोटी को लो और इससे खाओ, आज के आसमानी पानी को लियो और इससे पियो, क्योंकि उसका कलाम आसमानी रोटी है, उसका कलाम आसमानी पानी है, उसका कलाम आसमानी दूध है, उसका कलाम आसमानी शहद है, उसका कलाम हकीकी कलाम है, हकीकी टीचिंग। इसको लो और अपनी जिंदगी में लेकर के मसीह जैसे बनकर उसका ऐसा जलाल जाहिर करो जैसा उसने जमीन पर आकर किया था। रूह का मसा, let us walk of the Holy Spirit, by the Holy Spirit and for the Holy Spirit. This is that biblical phrase. ये वो बिब्लिकल फ्रेज है जो होली स्पिरिट मेरे दिल की तख्ती पर लिख दी है। आइए इस पाक पर समय आगे बढ़े और सरगर्म कलीसिया बनकर उसका ऐसा जलाल ज़ाहिर कीजिए जैसा उन्होंने ज़मीन पर किया था। खुदा का पाक हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे, कसरत का खुदा हमें कसरत से बरकत बख्शे, कसरत का खुदा हमें कसरत से बरकत बख्शे, कसरत का खुदा कसरत से बरकत बख्शे। सलामत रहेंगे। खुदावंद का फजल आप सब पे हो, मास्टर जी आप सब पे हो। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you.